الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق اللہ المولانا العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ ان مہینوں میں شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حرمت، عزت اور پاکیزگی بخشی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑی عظمت و برکت سے نوازا ہے. یہ 4 مہینے شروع ہوتے ہیں لگاتار 3 مہینہ. یہ ذی قعدہ جس میں آپ اور ہم ہیں، جسے ہم عام بول چال کی بھاشا میں خالی بھی کہتے ہیں، اس کا اصل نام ذی قعدہ ہے یا ذوالقعدہ ہے. اس کے بعد ذی الحجہ حج والا مہینہ، اور اس کے بعد محرم. یہ لگاتار 3 آتے ہیں: ذی قعدہ، محرم الحرام، اور بیچ میں ذی الحج حج والا مہینہ ذی الحجہ. یہ تینوں لگاتار بڑی عظمت و برکت والے مہینے ہیں. اس کی حقیقت تو اللہ کو معلوم، لیکن جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان مہینوں کی عظمت کا اصل راز حج ہے. حج اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ اس حج کے طوفیل 1 مہینہ پہلے سے لے کر 1 مہینہ بعد تک، حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے اور حج کے 1 مہینہ بعد تک اس کی فضیلت اور برکت پھیلی ہوئی ہے. یعنی حج والا مہینہ اگر حج کرنے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پہلے گھر سے نکلے گا، تو جب وہ گھر سے نکلے گا تب سے لے کر جب تک گھر پہنچ نہ جائے تب تک برکت و فضیلت پھیلی ہوئی ہے. اب ایک دوسری بات اس سے نکل کے سامنے آئی کہ حج کی کیا فضیلت ہے. تو حج کی فضیلت جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، وہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل ہے، جو سب سے بڑے موحد ہیں، سب سے بڑے امن کے داعی ہیں، شانتی کا پیغام دینے والے ہیں، انسانیت کا پیغام دینے والے ہیں. اسی لیے ان کی سنت پر عمل اور ان کی عبادت کی سالگرہ، اینیورسری، یہ حج ہے اور حج کی برکت یہ ہے. تو ہم اور آپ ایسے جمعے میں حاضر ہیں جو ذی قعدہ کا جمعہ ہے، تو یہ اپنے آپ میں اور جمعوں کے مقابلے میں، سال بھر کے جمعے کے مقابلے میں اپنی ایک خاص فضیلت رکھتا ہے. اس کی ایک نمایاں حیثیت ہے، مقام ہے. آپ کہیں گے 3 مہینے تو ہو گئے، 1 مہینہ اور ذہن میں تازہ ہو جائے. معلوم ہے آپ کو وہ مہینہ اکیلا آتا ہے اور اس مہینے کا نام ہے رجب. رجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے، پاکیزگی والا ہے، اور اس کی بزرگی تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن احکام کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، مسئلہ شرعی کے لحاظ سے ان 4 مہینوں کی پہچان یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی حرام تھی. عرب ان مہینوں میں لڑائی سے اپنے آپ کو گریز کرتے تھے، بچا کے رکھتے تھے، اور مانتے تھے کہ باقی مہینوں میں لڑائی جہاں ہماری بہادری کی علامت ہے، وہیں ان مہینوں میں لڑنا ہمارے گنہگار ہونے کی علامت ہے. باقی مہینوں میں لڑنا بڑا زبردست بہادر ہونے کا مقام دلاتا تھا، اور ان مہینوں میں لڑائی چھیڑنا، تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا، لڑائی کے مواقع پیدا کرنا، لڑنے کی طرف مائل ہونا، یہ سب گنہگاری تھی. حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے پہلے سے یہ پرانا اصول چلا آ رہا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کی سنت ہے، یہ ان کے دین کا طریقہ ہے، یہ دین خلیلی ہے، یہ دین ابراہیمی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اور پیغمبروں کے معاملے میں بھی رہا ہو، اس لیے کہ کعبے کی اہمیت
اور کعبے کی زیارت کی اہمیت سیدنا آدم علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ کوئی نبی ایسے دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے کعبے کی زیارت نہ کی ہو، یا ذرا فرق کے ساتھ کہیں کہ حج نہ کیا ہو، چاہے حج کی جو شکل جس نبی کے دور میں رہی ہو، لیکن حج کیا ہو، کعبے کی زیارت کی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حرمت ہے یہ پرانی ہے، قدیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے راز کو۔ ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ جو اطلاع ہم تک پہنچ گئی ہے اس کی ہم قدر کریں، منزلت کریں۔ تو اس کی قدر و منزلت کیسے ہوگی؟ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ اس میں ہم اس مہینے کا خیال رکھ کے گناہ سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں، ڈسپیوٹ سے بچیں، اپنی زبان کو میلا کرنے سے بچیں، اپنے ہاتھ کو میلا کرنے سے بچیں، اپنے دل کو میلا کرنے سے بچیں۔ یہ اس مہینے کی حرمت ہوگی۔ عبادات پر توجہ دیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس مہینے کی عبادات اس مہینے کی افضلیت کی وجہ سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی چیز کو آدمی نوٹس نہ لے تو مانا جاتا ہے کہ یہ آدمی لاپرواہ ہے، بے حس ہے، اس کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، اور کسی چیز کی نوٹس لے لینے سے اس کا انجام اور اس کا نتیجہ اس میں شرکت ہو جاتی ہے۔ تو نوٹس لینا بھی ضروری ہے۔ اب ہم اور آپ ایک خاص عنوان سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ عنوان زمانے کے لحاظ سے بہت جسٹیفائڈ بھی ہے، صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، اس لیے کہ آج کا زمانہ عجیب چال پر چل رہا ہے، عجیب دھوری پر چل رہا ہے۔ خاص کر کے ہمارے ملک میں ایک عجیب فضا بنائی گئی ہے، اور وہ فضا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ٹارگٹ ہم لوگوں کو کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے نشانے پر ہم ہیں۔ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب کو ایک قانون ماننا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی خاص پریویلیج، کسی خاص قسم کا فائدہ دیا جا رہا ہو، ہمارے لیے تیل سستا ہو، ہمارے لیے چاول سستا ہو، ہم قتل کر دیں تو ہم کو سزا نہ ہوتی ہو، ہم چوری کر لیں تو ہمارے اوپر کوئی قانونی گرفت نہ ہو۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے بھائی کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے؟ ارے قانون تو ایک ہے ہی سب کے لیے۔ کون ایسا چیز ہے جس میں آپ دوسروں سے الگ ہو؟ دن رات قانون کا تماشا آپ دیکھتے ہو، آپ بھی اسی قانون سے رجوع کرتے ہو۔ آپ کے لیے بھی پولیس وہی ہے، آپ کے لیے بھی تھانہ وہی ہے، آپ کے لیے بھی عدالت وہی ہے، اور آپ کے لیے بھی قانون وہی ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے، شاید 99%، جو کورٹ میں اپنا وکیل غیر مسلم رکھتے ہوں گے۔ غیر مسلم وکیل آپ کا کیس لڑتا ہے، آپ کے لیے ریلیف مانگتا ہے کورٹ میں کھڑے ہو کر، تو قانون الگ کہاں ہے؟ قانون تو سب برابر ہے۔ ہاں، ایک قانون ضرور ہے جس میں اگر ہم الگ ہیں تو آپ بھی تو الگ ہیں۔ ہم اگر عید مناتے ہیں تو آپ اپنا تہوار مناتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنا تہوار منائیے، اور آپ کو آپ کا تہوار منانے کے لیے آپ کا ایک مخصوص طریقہ ہے، آپ کا ایک انداز ہے۔ آپ اپنے انداز سے تہوار مناتے ہیں، ہم اپنے انداز سے تہوار مناتے ہیں۔ تو یہ آزادی اگر ہم کو ہے کہ ہم تہوار مناتے ہیں اپنے طریقے سے، تو یہ صرف ہم کو نہیں، آپ کو بھی ہے۔ اگر کپڑا پہننے کی ہم کو آزادی ہے کہ ہم اپنی مسجد میں اپنے خاص طریقے کا کپڑا پہن کے آئیں، تو کیا یہ آزادی آپ کو نہیں ہے کہ آپ اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے مندر میں، اپنے گرجا میں، اپنے گردوارے میں اپنی پسند کا اور اپنے رواج کے مطابق، اپنے ٹریڈیشن اور کسٹم کے مطابق اپنا لباس پہنیے؟ اس کی بھی آزادی آپ کو ہے۔ تو آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کچھ قانون ایسا ہے جس میں مسلمان الگ ہے، تو وہ الگ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ دراصل یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور اس پہچان پر ہمارے قائم رہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوتا آپ کا کہ آپ کا بگڑ رہا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا بگڑ رہا ہے، تو ایک بات ہو سکتی تھی۔ یہ تو پہچان ہے۔ کیا آپ سب کی پہچان مٹانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک رنگ میں رنگ دیں؟ تو آپ بہت بڑے ظالم ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ رچیتا نے، چاہے اس کا جو نام آپ دے لیجئے،
رچయిता نے اتنے لوگوں میں سے کسی کو ایک کو دوسرے کی طرح بالکل بنایا ہی نہیں. ہر آدمی دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے, ایبسولوٹ ڈفرینٹ, ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو دیکھنے میں ڈفرینٹ ہے. ایک آدمی اگر غور سے دیکھے کسی دو آدمی کو تو پتہ نہیں کتنا فرق نکال کے رکھ دے گا کہ اتنا فرق ہے. اور اگر مائنوٹلی دیکھے, ڈیپلی دیکھے, غور سے دیکھے, سائنٹیفک طریقے سے دیکھے تو کہہ دے گا کہ بھائی ان کی انگلی کا نشان ان کی انگلی کے نشان سے بالکل الگ ہے. یعنی بنانے والے نے ہم سب کو الگ الگ ایک یونٹ بنایا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک فرما لیں اور سب آدمی کو اس فرمے میں چپ چپ کے نکال کے باہر کرے اور کہے سب ایک ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کو بہت گرمی لگتی ہے, ایک آدمی اسی گرمی میں ایڈجسٹ کر جاتا ہے. ایک آدمی غم سن کے بے ہوش ہو جاتا ہے, ایک آدمی غم کو برداشت کر کے سارا کام انجام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے اور سب کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی الگ الگ رکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک کر دیں گے. چلیے, یہ تو قانون کی بحث ہوئی, یہ معاشرے کی بحث ہوئی, یہ جینے کے ڈھنگ کی بحث ہوئی, یہ کھانے پینے کی بحث ہوئی, یہ رسم اور رواج کی بحث ہوئی, یہ کسٹم اور ٹریڈیشن کی بحث ہوئی, یہ پرتھا کی بحث ہوئی. آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک کر دیا جائے. پتہ نہیں اسے ایک کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے اور کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کیا کیا کہنا چاہیں گے اور کس انداز سے کہنا چاہیں گے, اور کیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے. آپ کے یہاں خود بھی اتنا انتر ہے عقیدے میں, رواج میں. میں ذرا مثال دے دوں. ایک آدمی ساؤتھ انڈیا میں چلا جائے تو وہاں جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ تیل یہاں کبھی کوئی کھایا نہیں ہے اور کھا نہیں سکتا ہے. بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم مدراس گئے اور کیرل گئے تو میرے لیے کھانا مشکل ہو گیا. کہا بھائی تو ناریل کے تیل میں پکا ہوا تھا, میرے تو حلق میں رکھنا مشکل ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساؤتھ انڈیا کا کھانا بالکل الگ ہے. ان کی تھالی میں جو سامان ہوگا بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ بھائی کیسی تھالی ہے. ہم لوگ چاول روٹی کھانے والے, نہ چاول ہے نہ روٹی ہے. وہ ہے کیا اس میں؟ ممکن ہے کہ چاول ہی سے بنا ہوا ہو لیکن اس کی شکل بالکل الگ ہوگی. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو پسند آ جائے, اور اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ قصوروار نہیں ہیں, آپ گنہگار نہیں ہیں. اور اگر آپ کی روٹی ان کو پسند نہیں آئی تو وہ بھی گنہگار نہیں. ان کے اپنے جینے کا ڈھنگ ہے, میرے اپنے جینے کا ڈھنگ ہے. بھلا کہا جا سکتا کہ سب کو روٹی کھانی ہوگی, پورا ہندوستان ایک ساتھ روٹی کھائے گا؟ یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے پتہ نہیں. یہ آپ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا سب کو روٹی کھلائی جا سکتی, کیا سب کو چاول کھلایا جائے, کیا سب کو بریانی کھلا دیا جائے. یہ کیا تماشا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے گا؟ یہ ہے رہن سہن, کھانے پینے, غم خوشی, سب کا طریقہ الگ الگ ہے. اس کو ایک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نشانے پر ہم ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو بہت زیادہ ری ایکشن نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ ہر چیز میں ری ایکشن دینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہر چیز سے چڑھ ان کو ہے. ذرا ٹھہریے, ذرا چپ رہیے, ذرا سنبھل کر کے اپنے ری ایکشنز کا اظہار کیجئے, اس لیے کہ ذرا انہی کو پہلے بولنے دیجئے جن پر اس قانون کی آفت پڑے گی تو ان کا بھی بگڑے گا, صرف ہمارا نہیں بگڑے گا. تو ذرا سب کو بولنے دیجئے, کوئی ضروری نہیں. اب دوسری آفت یہ آئی کہ ہر عبادت گاہ, جتنی جگہ آپ عبادت کرنے جاتے ہو اس عبادت گاہ پر ایک سوالیہ نشان لگانے کی کوشش ہوئی. کوشچن مارک, پرشن چہن لگایا جا رہا. یہ عبادت گاہ, وہ عبادت گاہ, یہ مسجد, یہ درگاہ, یہ عمارت, یہ مینارہ, یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے دو طرح کا کام ہے. ایک تو بہت ذہین آدمی کا جو بہت ذہن لگاتا ہے, ذہن کو بھی سمجھ لیجئے, ذہن, عقل, وزڈم, گیان, صلاحیت, اس کے بھی دو ٹکڑے ہوتے ہیں. جس نے ایٹم بم بنایا وہ بھی بڑا ذہین تھا, اس نے دنیا کو ختم کرنے کا نسخہ دے دیا. تو ذہانت سے ہی کسی چیز کو ختم بھی کیا جاتا ہے اور ذہانت سے ہی کسی چیز کو بچایا بھی جاتا ہے. ہم میں سے ہر کو یہ فیصلہ لینا ہے
کہ ہم بچانے والی ذہانت کی طرف ہیں یا مٹانے والی ذہانت کی طرف ہیں. دونوں انٹیلیجنشیا ہے، دونوں گیان ہے، دونوں وزڈم ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہ سے ایسا علم مانگو جو علم نافع ہو، فائدہ دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، جس سے لابھ پہنچایا جا سکے، جس سے زندگی بچائی جا سکے، گرتے ہوئے کو تھاما جا سکے، مرتے ہوئے کو زندگی دیا جا سکے. وہ علم مانگنے کا ہے. اور وہ علم جو غیر نافع ہو، نقصان پہنچانے والا ہو، ایسی پڑیا کھلائیں کہ سب مر جائے، کوئی دعوے داری نہ ہو، اپنے گوتیا کو مار ڈالیں، اپنے رائیول کو مار ڈالیں، اپنے بغل والے کو مار ڈالیں، ساری دنیا کو مٹا دیں. یہ بھی بڑی ذہانت کا معاملہ ہے. اب کون سی ذہانت؟ تو جو ذہانت ان چیزوں میں کام دے رہی ہے وہ ملک دشمن ذہانت ہے. صبح سے شام تک یہی دیکھنا ہے کہ یہ مسجد اور یہ عمارت کیسے بنی ہے اور کس نے بنایا ہے اور کب توڑی گئی. بے بنیاد، بالکل ایسے ہی، بنیاد کا سوال ہی نہیں ہے. بے مقصد کی بات کرتے رہنا ہے اور دن رات کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، گنتی بتا کے کرنا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ بہار کی بھی ایک لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کون کون بہار میں ایسی جگہ ہے جو ان کے نشانے پر ہے، جس کے بارے میں وہ یہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ بھی توڑ کر بنایا گیا، یہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اس پر بھی ناجائز قبضہ ہے. اس کی بھی ایک لسٹ جاری کر دی گئی. گھبرائیے گا مت، یہ سب لسٹ نہیں ہے، یہ برسوں سے بن رہی ہے. اور ایک کارخانہ ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے، چھپا ہوا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ کارخانہ اب باہر نظر آنے لگا ہے. یہ کارخانہ بہت دن سے چل رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ناجائز ہتھیار کا کارخانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کھلا ہوا نہیں ہوتا. ناجائز ہتھیار بنانے والا چپ چاپ سے بناتا ہے، سپلائی بھی چپ چاپ سے کرتا ہے. لیکن کیا کیجیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز ہتھیار بنانے والا ہی حاکم ہو جاتا ہے، تب تو بڑا مشکل ہوتا. تو یہ جو فہرست بن رہی تھی، یہ مسجد، وہ مسجد، یہ درگاہ، یہ عمارت، یہ کھل کے اب سامنے آ گئی. یہ برسا برس سے ہو رہا تھا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ایک صاحب نے مجھ کو بھیجا اور کہا کہ آپ نے دیکھا. ہم نے کہا کہ ہم تو 25 برس پہلے دیکھ چکے ہیں، 25 سال پہلے دیکھ چکے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ ایک لسٹ بنی ہے، وہ لسٹ بھی میں نے دیکھی تھی، وہ اب وائرل ہو رہی. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں آپ کے عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا میڈیا آج کل لگا ہوا ہے اسی معاملے پر. صبح سے شام تک ایک منٹ خالی نہیں ہے جس منٹ میں مسجد 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 توڑا گیا، توڑ کے بنایا گیا، یہ نشان، وہ نشان، یہ آکرتی، وہ آکرتی، یہ کونا، وہ اینگل، یہ فلاں، یہ چلا، دن رات یہ چل رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. یہ آبادی کے ہر آدمی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. یہ کرنے والا ضرور کسی چیز کو ڈھانپ رہا ہے، کسی چیز کو اجاگر کر رہا ہے، کسی چیز کو چھپا رہا ہے. چھپانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسری بات کی جائے. مجھے یاد آیا ایک ٹیلر ماسٹر، وہ جب کپڑا سی کے لاتے تھے، میرے بچپن کا زمانہ تھا، تو وہ کپڑا سی کے لاتے تھے تو ٹرائل ہوتا تھا، کپڑا پہنایا جاتا تھا. کپڑا جب پہنے ہم لوگ تو کہیں کہ یہ دب رہا، یہ حصہ جو ہے وہ دب رہا ہے، اس کو تھوڑا سا فری ہونا چاہیے. تو جیسے ہی ہم کہتے کہ یہ حصہ دب رہا ہے تو وہ جلدی سے بہت زور دے کے کہتے کہ دامن کتنا صحیح ہے، گلا کتنے اچھے سے بیٹھ گیا. تو آدمی کی پوری توجہ، پورا دھیان آدمی کے گلے پہ چلا جاتا تھا کہ وہ گلا تو بہت اچھا ہے. گلے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ بغل سے دھیان ہٹا دیتے تھے تاکہ گلا اچھا لگے، اور بغل خراب جو لگ رہا تھا وہ بالکل بھول جائے آدمی. اب پوری بات چھیڑنے لگتے تھے کہ کیا بٹن لگایا ہے، ہاں کیا، واہ 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 واہ، اب پیچھے سے ایک دم فٹ ہے. اب اتنی اچھائیاں انہوں نے بیان کر دی کہ جو برائی تھی وہ ہم بھول گئے، یا برائی کو بیان کرنے کی 2-3 بار کوشش بھی کیا تو وہ ان کی اچھائیوں کے بخان میں کہیں نہ کہیں دب گئی.
یہ بچپن کی بات مجھ کو یاد آتی ہے کہ آخر یہ 24 گھنٹے کا ایجنڈا جو بھوپو بج رہا ہے، یہ کہیں کسی چیز کو چھپانے کے لیے تو نہیں ہے، کسی چیز کو پردہ ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، گھٹتا ہوا انصاف، مہنگائی بڑھ کے کہاں پہنچ گئی، انصاف گھٹ کے کہاں پہنچ گیا، بیماری میں مرنے والوں کی تعداد کہاں پہنچ گئی، کورٹ میں کیسز کا ڈھیر ہے۔ اگر کورٹ میں کیس فائل ہوتا ہے 80 تو انصاف ملتا ہے 8 میں، 8 میں انصاف ملا اور 80 نیا کیس آ گیا۔ ان سب چیزوں پر اگر پردہ ڈالنا ہے، مرڈر کا ریٹ، ریپ کا ریٹ، چھنتوری کا ریٹ، گھٹتی ہوئی سویدھائیں، پانی کتنے کو نصیب، بجلی کتنے کو نصیب، دوا کتنے کو نصیب، روٹی کتنے کو نصیب، دال کس کو نصیب، عزت کس کی محفوظ، ان سب باتوں پر اگر پردہ ڈالنا ہے تو کوئی نہ کوئی جوالنت مدعا، کوئی نہ کوئی جلتا ہوا برننگ ایشو لانا ہوگا جس میں آدمی جذباتی ہو جائے۔ اور جذباتی بنانے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جس کو قابل غور ہے یہ کہ حیرت کی بات ہے، حیرت کی، بے پناہ حیرت کی بات ہے کہ کورٹ میں اگر کیس چل رہا ہے تو کورٹ کی بات کورٹ سے باہر کیسے ہو رہی ہے؟ روز اس بات پر بحث چلے گی، ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، بولیے یہ ہے کہ نہیں، یہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو کورٹ کا موضوع ہے، اگر آپ کورٹ چلے گئے ہو تو جاؤ کورٹ میں جا کے یہ سب بات کرو۔ کورٹ سے باہر یہ بات کرنا، مجھے یاد آتا ہے کہ جس زمانے میں میں قانون کا بھی ایک ادنا طالب علم رہا تھا تو اس زمانے میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ پریجوڈس، ایک لیگل اصطلاح ہے پریجوڈس، اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ جو چیز کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کورٹ سے باہر بات کرنا، بحث کرنا، اس پر واد وواد پیدا کرنا، سیمینار کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ سب پریجوڈس کہلاتا ہے۔ یہ تو عام شہری کا پلیٹ فارم ہے۔ اگر کوئی چیز کورٹ میں ہے تو نچلا ادارہ جتنا بھی گورنمنٹ کا ہے، چاہے نیچے کا ہو چاہے اوپر کا ہو، اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرے، اس لیے کہ کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے۔ لیکن کورٹ کبھی اس بات پر سنگیان نہیں لیتا، کورٹ کو کوئی چنتا نہیں ہے کہ جو چیز ہم سن رہے ہیں وہی چیز باہر میں کیوں ڈسکس ہو رہی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، جبکہ کورٹ انڈیا کا نہایت باوقار ہے، باعزت ہے، سمجھدار ہے، دانشوری سے بھرپور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کس کو کب مجبور کر دے، وقت کی مجبوری ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال کورٹ دانشور ہے اور کورٹ کو اپنی دانشوری سے یہ بات سوچنی چاہیے۔ اب ایک تیسرا موضوع، بات ختم ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایجنڈا پورا نہیں ہوا تھا، تو ایجنڈا پورا کرنے کے لیے جب دیکھا گیا کہ آبادی میں بہت زیادہ ہلچل نہیں ہے، لوگ خاموش ہیں، شانت ہیں، پیشنس کے ساتھ سن رہے ہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی جوار بھاٹا نہیں، کہیں سے کوئی لہر نہیں اٹھ رہی۔ بے چینی تبھی ہوتی ہے جب آدمی سوچ کے کوئی کام کرتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ کریں گے تو وہ ہوگا۔ تو جب مقصد کے مطابق لہر نظر نہیں آئی تو ایک بے چینی ہوئی۔ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے بھی ایک ڈھنگ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے۔ تب سوچا گیا کہ سیدھے ان کے پیغمبر پر حملہ کیا جائے، ان کے پروفٹ پر بات کی جائے، ان کے نبی پر بات کیا جائے، ان کے قرآن پر بات کیا جائے، ان کے دین پر بات کیا جائے، ان کے اسلام پر بات کیا جائے۔ بہت دن ہم لوگ مسجد اور قانون یہ سب کرتے رہ گئے، اب سیدھے نبی پر حملہ کیا جائے۔ اور یہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایموشنل ایشو ہے، جذباتی مسئلہ ہے، اس کو شاید کوئی برداشت نہ کرے، اس کو لیں گے ہم تو جوار بھاٹا اٹھ ہی جائے گا۔ جی بالکل، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوچ کے کچھ کیا ہے، سمجھ کے کچھ کیا ہے، ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے، اور ایسا کریں گے تو ہم یہ کریں گے۔ یہ سب پلاننگ ہوتی ہے، یہ بیٹھ کر کے بہت دور تک سوچا جاتا ہے،
تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلسل حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی جا رہی، لیکن ان کو یہ انداز نہیں ہے کہ یہ اس نبی کی گستاخی کر رہے ہیں اور اس دین والے کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جس نے ساری دنیا کے انبیاء کی عزت کا ماحول بنایا ہے۔ قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے ہمارے دل کی کیفیت، ہمارے ایمان کی کیفیت، ہمارے وشواس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ کر رہا اور کہتا ہے کہ مومن کیسے ہیں، مومن کون ہے، ایمان والے کون ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کون ہیں، کہ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے درمیان کسی طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں کرتے ہیں۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور 26 کا تو نام لے کے مانتے ہیں، اور 26 کے علاوہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی تعداد ہے ان کو بغیر نام لیے مانتے ہیں، ہے نا؟ یعنی کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم جتنے محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اتنے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں، اتنے ہی تمام انبیاء کے بھی ماننے والے ہیں۔ اب ایک بات اور خیال رہے کہ یہ صرف اتنی معمولی بات نہیں ہے، مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق کسی نبی کی گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جس نے دونوں قسم کی گستاخی کا گلا گھونٹ دیا، ختم کیا، پاسبلٹی، امکان، دونوں طرح کی گستاخی۔ 2 طرح کی گستاخی کیا ہوتی ہے اس کو بھی جان لی۔ ایک گستاخی وہ ہوتی جو دشمن کی طرف سے کی جائے، اینیمی، دشمن، منکر، نہیں ماننے والا، جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا جا رہا۔ اور ایک گستاخی اور ہوتی ہے جو ماننے والوں کی طرف سے کی جاتی ہے، ماننے والے جو بلیورز ہیں، جو وشواس رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی گستاخی ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، بارہا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کی گستاخی کیا ہوتی ہے۔ مثلا کسی نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ نبی انصاف نہیں کر سکے، اس نبی نے غلط فیصلہ سنا دیا، معاذ اللہ، یا نبی کے اندر کردار کا کوئی عیب پیدا کر دیا۔ اور جان رکھیے کردار کا عیب پیدا کرنے والا خود کردار کا عیب رکھتا ہے، اس لیے دوسرے کے اندر بھی اس کو وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ جو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو دیکھتا ہے، تو جب دوسرے کی جانب آدمی دیکھنے لگتا ہے تو اپنا عیب نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ جتنے اور نبیوں کے ماننے والے تھے انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی، اس کا تذکرہ روایات کے اندر موجود ہے، اور ان ساری روایات کو جس نے صحیح کیا اس فلسفے کا اور اس جینے کی پدھتی کا نام اسلام ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ نبی معصوم عن الخطا والنسیان ہوتے ہیں، انبیاء صرف رسول اللہ نہیں، بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبی مسلمانوں کے نزدیک ہر گناہ سے پاک، ہر غلطی سے صاف، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے۔ یہ عقیدہ کیوں رکھا گیا کہ خبردار جو غلطی تم سے پہلے ماننے والے کر چکے ہیں وہ غلطی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو معاشرہ بنا لیجئے ترقی کے حوالے سے، بہت ترقی کر گئی ہے دنیا، بہت سائنٹیفک ہے، ہم لوگ بہت اونچے ہو گئے ہیں، آپ 1000 بھی اونچے ہو جائیے، جب ایمانداری سے اسلام کی طرف دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے یونیورسل بردرہڈ، ساری دنیا کے لیے ایک صاف ستھری فضا بنائی، اور اس فضا میں اس پاسبلٹی کو ختم کر دیا کہ کوئی کسی پر تنقید کرے کہ اس نبی میں ایسا تھا، اس نبی میں ویسا تھا، اس نبی نے یہ کیا تھا، اس نبی نے وہ کیا تھا، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے کہ مسلمان کے آگے جب نبی کا عیب بیان ہوگا تو وہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ نبی تو کہتے ہی ہے اس کو جو تمام قسم کے عیب اور گناہ سے پاک ہو۔ تو ہم نے صرف اپنے نبی کی بات نہیں کی، ہم نے جملہ انبیاء کو سامنے رکھا
اور جملہ انبیاء کے قصور کو قصور مانا کہ دوسرے نبی پر حملہ کرنے والا بھی قصوروار ہے. یہ ہے اسلام کا مزاج. اور جہاں تک نبیوں کو برا بھلا کہنے کی بات، تو وہ بھی تاریخ سے ثابت ہے. نبی تو نبی ہے. کوئی نیک کام کرنے والا اس دنیا میں چھوٹا ہو یا بڑا ایسا نہیں گزرا جس پر لانچھن نہ لگا ہو، جس کو برا نہ کہا گیا ہو، جس کی برائی نہ بیان کی گئی ہو. ہر نیک کام کرنے والا، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ مزاج ہے دنیا کا. یہ مزاج بن گیا کہ جہاں کوئی اچھا کام کرے گا اس کے پیچھے دشمن لگ جائے. چنانچہ کوئی نبی ایسے پیدا نہیں ہوئے جن کا دشمن نہ پیدا ہوا. لیکن یاد رکھیے، جس چیز کی طرف آدمی برائی کا معاملہ کرتا ہے، بدلے میں پرینام سوروپ وہی ملتا ہے جو چیز اس میں پائی جاتی ہے. آپ اگر پانی کی سطح پر تالاب میں، ندی میں ایک بڑا سا اینٹا، ایک چھوٹا سا کنکڑ پھینک دیں تو بدلے میں ندی اور تالاب آپ کو پانی ہی دے گا. وہ کچھ اور نہیں دے سکتا. اچھلے گا، اینٹا گرے گا اور جو چیز اچھلے گی وہ پانی ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ پھینکنے والا اگر اینٹا بھی پھینک رہا ہے تو بدلے میں دینے کے لیے جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا. میں صرف حضور کا ایک قول سناتا ہوں، پھر آئندہ جمعے کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ بات آگے بڑھائیں. سرکار دو عالم کا ایک قول سنیے. فرمایا، کسی کو اگر گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے، گالی دی جائے، دیکھیے روز کا ماحول ہے، آپ سے بھی اس کا تعلق، ہم سے بھی اس کا تعلق. کسی کو گالی دی جائے تو گالی دینے والا ایسا ہے جیسے کہ گھر پر مہمان اگر کوئی آ جائے تو اس کے آگے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق سامان رکھتا ہے. دوڑ کے شربت لے آیا، دوڑ کے بسکٹ لے آیا، چائے بنا کے لے آیا. کیا پیجیے گا بھائی بولیے؟ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، ستو ہے، سان دے گا. ہاں لے آؤ، ستو سان کے لے آؤ، ستو سان کے لے آؤ. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، وقت کے مطابق خاطرداری کرتا ہے. لیکن حضور کیا مثال دیتے ہیں، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مہمان بن کے کہیں جائے اور دوڑ کے کوئی گھر والا شربت لے آئے، لیکن مہمان کہہ دے کہ ہم تو روزہ ہیں، ہم تو روزہ ہیں، ہم نہیں پی سکتے. تو کیا کرے گا گھر والا؟ چپ چاپ ٹرے اٹھاوے گا، لے کے اندر چلا گا. واپس لایا تو اس نے اس کے لیے تھا، لیکن اس نے جب قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ گھر والا واپس اپنے گھر میں لے جائے گا. جو چیز وہ لایا تھا جب وہ ایکسپٹ نہیں ہوئی، سویکار نہیں ہوئی، تو واپس وہی چلی گئی جہاں سے آئی تھی. گالی بکنے والا جب گالی بکتا ہے اور اس کو جواب مل جاتا ہے، جواباً گالی دے دیا جاتا ہے، تب تو پورا معاملہ ہو گیا. اس نے بھی گالی بکی، ہم نے بھی گالی بکی. لیکن اگر تم نے گالی بکی اور ہم نے جواب نہیں دیا، ہم نے سویکار نہیں کیا، ہم نے تمہاری طرح بیہیو نہیں کیا، تو جو گالی تم لے کے آئے تھے وہ واپس تمہارے ہاں چلی گئی. بالکل اسی شربت کی طرح جو ایک روزے دار نے پینا ایکسپٹ نہیں کیا تو واپس تمہارے گھر چلا گیا. اس لیے یہ گالی جو بکی جا رہی ہے، اس کو ذرا اس انداز سے لیجئے کہ ان کے پاس کیسی بوکھلاہٹ ہے، کتنی پریشانی ہے، کتنی الجھن ہے. یہ ان کو کچھ نہیں سوجھا تو اب گالی بک رہے ہیں، اب نیگیٹو بول رہے ہیں، اب نکاراتمک سوچ سامنے رکھ رہے ہیں. ہاں، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں. فی الحال تو سنیم برتیے. اگر آپ کو کچھ صلاحیت ہے، طاقت ہے اور دولت ہے تو اس ملک کے قانون کے مطابق اپنا ریئیکشن درج کرائیے. ہر آدمی کو یہ اجازت ہے کہ اگر کسی کی بات سے اس کا دل دکھے تو وہ کورٹ جا سکتا ہے، عدالت میں کیس کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی کی بات سے میرا دل ٹوٹا ہے، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، میری عزت اور انا کو ٹھیس پہنچی ہے، میرے کو ہٹ ہوا ہے. کیس بہترین طریقہ ہے اس ملک کا. نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ چاہیں کیس کر سکتے ہیں.
کہ فلاں آدمی کی بات سے میرا دل دکھا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کال کیا جاتا ہے کسی میٹنگ کا، کسی جلسے کا، کسی جلوس کا، تو اگر ایسا کال ہوتا ہے تو اس کال کے بارے میں آپ پازیٹیو رہیے۔ جب کال ہوگا، جب سوچا جائے گا کہ ایسا کیا جائے گا۔ اصل میں ایسا کرنے سے ہم لوگ اس وقت پرہیز اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ یہی ہے کہ ہم ایسا کریں گے، پھر یہ جلوس نکالیں گے، پھر ہم ایسا کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اس لیے ان کی پلاننگ کا ساتھ نہیں دینا ہے، ان کی پلاننگ سے ہٹ کے چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ پریشان خاطر نہ ہوئیے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے قریب کیجئے۔ جب نفرت کا ماحول بنے تو محبت بڑھائیے، جب محبت کا ماحول بنائیے گا تو نفرت کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے نبی سے کل اگر 10 کلومیٹر دور تھے تو 2 کلومیٹر اور قریب ہو جائیے، اب 8 کلومیٹر کی دوری رہے۔ کل آپ 1 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو آج کم سے کم 2 وقت کی پڑھیے، تب پتہ چلے گا کہ آپ ری ایکشن دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سچا پکا ایمان والا بنائیے، یہ اچھا ری ایکشن ہے۔ صرف جذباتی ری ایکشن کے چکر میں نہ رہیے، جذباتی ری ایکشن کا جب وقت آئے گا تو کیا جائے گا۔ ہم قانون کے پابند ہیں، اور جو قانون ہمیں کہے گا، قانون جتنا ہم کو پریویلیج دیتا ہے، جتنی اجازت دیتا ہے، اتنا ہی ہم کر پائیں گے۔ کچھ اعلان ہے آپ کے لیے۔